ترمذی میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مکے سے ہجرت فرمائی مدینۃ المنورہ کی طرف، مدینے میں 10 سال مقیم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سالوں میں برابر ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم بھی قربانی دیں، اور قربانی سے بڑھ کر عمل ذی الحجہ کے مہینے میں کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ فرمایا خون گرنے سے پہلے اللہ پاک قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن چند ایک مسائل ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے۔ مثلا قربانی کا سبب کیا ہے، قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کس جانور کی دینی چاہیے، اس کے لیے کون سے اوصاف ہونے چاہیے، اور قربانی کس چیز کا نام ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ قربانی کا سبب 10، 11، 12 ذی الحج، اس کے علاوہ قربانی نہیں ہوتی۔ یہ 3 دن سبب بنتے ہیں۔ جب بڑے عید کا دن ہوگا، اس سے اگلے دن، اس سے اگلا دن، یعنی 3 تاریخ 10، 11، 12 ذی الحجہ کی تاریخ کو قربانی دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سارا سال قربانی نہیں ہے، سارے سال میں قربانی نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا مسئلہ قربانی کا وقت، کس ٹائم قربانی کرنی چاہیے۔ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، قربانی کا وقت ہے۔ اب 10 ذی الحجہ کا دن شروع ہوتے ہی رب کے حضور قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے کہ جس علاقے میں نماز جمعہ اور عیدین کی نمازیں ہوتی ہوں، اس اہل علاقے کے لیے قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عید سے پہلے قربانی کی تو ثواب نہیں ہوگا، وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ شہدت الاضحیٰ یوم النحر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ وصلی وفرغ من صلاتہ وسلم فاذا هو یرى لحم اضاحی، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک گوشت پہ پڑی، قربانی کا گوشت نظر آیا۔ قد ذبحت قبل ان یفرغ من صلاتہ، انہوں نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر دی تھی۔ فقال، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان ذبح قبل ان یصلی او نصلی فلیذبح مکانہا اخری، فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر دی وہ دوبارہ قربانی کرے، اس کی قربانی نہیں۔ تو یہ قربانی کا وقت ہے۔ اب قربانی کس پر واجب ہے، اکثر مسائل لوگ پوچھتے ہیں۔ تو تیسرا مسئلہ یہ ہے، قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے اور مقیم مالدار پر واجب ہے۔ اگر ایک بندہ مسافر ہے بھی مالدار، فرمایا سفر میں قربانی نہیں ہے۔ حج کا مسئلہ بھی یہی ہے، اس سے ایک مسئلہ دوسرا نکل آیا۔ ایک بندہ حج پہ جا رہا ہے تو مکے میں اس کے 15 دن سے زیادہ کا قیام ہے تو وہ مقیم شمار کیا جاتا ہے۔ وہاں پر حج کے موقع پر جو حجاج اکرام قربانی دیتے ہیں وہ دم شکر ہوا کرتا ہے، شکرانے کے طور پہ وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، قربانی دی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر وہ بندہ مالدار بھی ہے اور مقیم بھی ہے، 15 دن سے زیادہ اس کا وہاں پہ ٹائم رہنے کے لیے ہے، فرمایا وہ قربانی دے گا۔ برابر بات ہے وہ قربانی سعودیہ میں دے یا وہ قربانی پاکستان میں دے، لیکن مطابقت ضروری ہے، وہ عید وہاں پہ بھی ہو، عید یہاں پہ بھی ہو، تب قربانی دی جا سکتی ہے۔ اگر وہاں پہ عید نہیں، عرفے کا دن ہے اور پہلے دن ہی اس حاجی نے پاکستان میں قربانی کر دی، پیچھے گھر والوں نے قربانی کر دی، فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔